السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کل روشن خیالی کے نام پر آزادی اظہار و عمل کا ایسا تصور پیدا ہو گیا ہے جو روشن خیالی کم اور اندھیروں کی طرف لے جانے والی زیادہ ہے۔ ایسا تصور ہے جو مصنوعی اور سطحی، جس کے فوائد اور نقصان کا موازنہ کرنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی گئی۔ اس نام نہاد آزادی اور روشن خیالی کے بعض پہلوؤں کے فوائد کے بجائے نقصان زیادہ ہیں۔ یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ روشن خیالی اور آزادی اظہار و عمل کے نام پر ہم اپنی نسل کے مستقبل داؤ پر لگا کر خود بھی اندھیروں کی گھاٹیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اپنی نسل کو بھی اس میں دھکیلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نام نہاد آزادی کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج کل اس قدر ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہو گئی ہیں کہ ہم کس تباہی کو آواز دے رہے ہیں۔ بہرحال دنیا دار جب دنیاوی نظر سے دیکھتے ہوئے، چاہے نیک نیتی سے ہی صحیح، اول تو نیک نیتی بہت کم ہوتی ہے، ایک برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس سے بچنا چاہتے ہیں تو دوسری برائی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ روحانی آنکھ ان کی بند ہوتی ہے۔ اور پھر آج کل دنیا داری نے اور دین سے دوری نے اس حد تک دین سے متنفر کر دیا ہے کہ دین کی نظر سے دیکھنا بھی نہیں چاہتے لوگ، اور اسلام کے خلاف تو عام طور پر سخت تنقید کی جاتی ہے اور اسلام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی تعلیم کو پرانی دقیانوسی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے، جس کا آج کل کی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں، حالانکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے جو ہر ایک کے حقوق بتاتی ہے، آزادی اظہار و عمل کا بھی پتہ دیتی ہے، اور ہر ایک کی
حدود اور قیود کا بھی ذکر کرتی ہے، اور اس کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ہدایت بھی دیتی ہے۔ 2019 کے آخری جلسے میں کی آخری تقریر میں میں نے اسلام میں مختلف طبقوں کے حقوق کا ذکر کیا تھا، اور ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کس طرح اسلام حقوق دیتا ہے۔ کچھ کی انشاءاللہ آئندہ بھی نشاندہی کروں گا، لیکن اس وقت میں یہاں عورتوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہنی چاہتا ہوں۔ عموماً اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، لیکن یہ اسلام کی تعلیم سے لا علمی یا اعتراض برائے اعتراض ہے۔ اسلام کی خصوصی تعلیم کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف حقوق لینے پر زور نہ دو، بلکہ اگر معاشرے میں امن اور سکون کی فضا پیدا کرنی ہے تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ کرو، اور ہر ایک کے ذمے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی بھی اہمیت دو، تبھی حقیقی امن اور سلامتی کی فضا قائم ہو سکتی ہے، جو اگر ہر طبقہ کے حقوق اختیارات کو واضح کرتی ہے تو ان کی ذمہ داریوں کی بھی بات کرتی ہے۔ عورت کو صرف یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حقوق حاصل کرو، بلکہ اپنے مقام کو سمجھنے اور غلط چیزوں سے بچنے کے لیے بھی ہوشیار کرتی ہے۔ بس یہ وہ سموئی ہوئی تعلیم ہے جو حقیقت میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے اور آزادی عمل و اظہار کی ضامن ہے۔ بس اس تعلیم کا نہ کوئی اور دینی تعلیم مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی تعلیم اور قانون مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت میں ان باتوں کے بارے میں عورتوں کے حوالے سے بات کروں گا جو اسلام میں عورت کے مقام کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کے حقوق کا پتہ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ عورتوں کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور پھر ان کا عملی اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت قائم فرمائی، اور پھر اس زمانے میں کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عورت کی عزت اور اس کا احترام پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں جو عورت کے متعلقہ حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات سے ان کی وضاحت ہوئی، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور اس کی روشنی میں خلفاء نے بھی مختلف اوقات میں بیان کیے، تو پھر اس کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ کسی احمدی عورت کے دل میں مذہب کے مخالف لوگوں کی باتیں سن کر یہ خیال گزرے کہ اسلام میں نعوذ باللہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر کی تفسیر میں عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ جو حقوق عورت کے قرآن کریم نے قائم فرمائے ہیں اس سے پہلے کسی شریعت میں نہیں تھے، بلکہ کہنا چاہیے کہ کسی دنیاوی قانون میں بھی نہیں تھے، اور قرآن کریم عورت کا حق صرف تسلیم ہی نہیں کرتا بلکہ ان پر اس قدر زور ہے
کہ ایک دروازہ اس حوالے سے علوم کا کھل گیا ہے، نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ عورت مرد کے نکاح کے موقع پر جب نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا، جو آیات پڑھی جاتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسی آیات منتخب فرمائی ہیں جن میں عورت کے حقوق کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کے تقاضے کا بھی خیال رکھو، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے۔ بس یہ واضح فرما دیا کہ مرد اور عورت نفس واحدہ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی جنس سے ہیں، گو مختلف صنف ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے لیکن جنس ایک ہے، وہ ایک ہی قسم کا دماغ لے کر آئے ہیں، دونوں کے ایک ہی قسم کے احساسات ہیں۔ مرد کے میں دماغ ہے، اگر کسی کام کرنے کی صلاحیت ہے تو عورت میں بھی ہے۔ مرد کے میں احساسات ہیں تو عورت میں بھی ہیں۔ دونوں ایک ہی طرح کے جذبات رکھتے ہیں، جذبات مرد کے اگر ہیں تو عورت کے بھی جذبات ہیں۔ نکاح کے شروع میں ہی بتا دیا کہ عورت کے حقوق کی کیا اہمیت ہے، مردوں کو اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ تم یہ نہ سمجھو کہ عورت کا دماغ نہیں ہے اور تم جس طرح چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہو۔ عورت جذبات بھی رکھتی ہے، اس کا دماغ بھی ہے، احساسات بھی رکھتی ہے، اس لیے اسے اپنے جیسا سمجھو اور اسے کم اور ذلیل نہ سمجھو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بعض اہم امور میں عورتوں سے بھی مشورہ لے لینا چاہیے۔ آپ خود بھی عورتوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر کی اہلیہ نے آپ کو کسی بات پر کوئی مشورہ دیا تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ وہ سن رہی تھیں، وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، مشورہ دے دیا تو ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ جاؤ جاؤ، وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا، روب نہ ڈالو مجھ پہ، وہ دن چلے گئے۔ اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں، تم کون ہو جو مجھے روکو؟ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں کو بھی احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں زمانے کے بعض واقعات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتی کہ یہ آپ حکم کس طرح دے سکتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرمایا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی الٹ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال قطع نظر اس کے کہ عورتوں کے جواب صحیح تھے یا غلط، وہ صحیح سمجھی یا حضرت عمر صحیح سمجھ کے تشریح فرما رہے تھے، لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کو اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق اسلام نے دیا ہوا ہے، اور اس پر اتنا زور ہے کہ اس کی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی واضح ہو کہ وہ عورتیں دین کا علم حاصل کرنے میں بھی شوق رکھتی تھیں اور علم حاصل کرتی بھی تھیں،
تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے. بس احمدی عورتوں کو اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ نہ صرف حقوق لینے کی باتیں کریں بلکہ دینی علم سیکھنے اور اس میں بڑھنے کی بھی کوشش کریں, اور اپنے بچوں کی بھی اس نہج پر تربیت کریں. صرف دنیاوی علم کے حصول کے لیے زیادہ زور نہ دیتی رہیں. قرآن کریم اور دین کا علم ہی ہے جو آج کل کے اعتراض کرنے والوں اور دین کا استہزاء کرنے والوں کے جواب دینے کے قابل بنائے گا آپ کو. یاد رکھیں, یہ دجال کی چال ہے کہ نوجوان نسل کو آزادی کے نام پر اور عورتوں کو ان کے حقوق کے نام پر دین سے دور لے جاؤ اور آئندہ نسلیں اسلام کی تعلیم سے متنفر ہو جائیں, یا یہ آواز اٹھانے لگ جائیں کہ اسلام کی تعلیم کو بھی نئے زمانے کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کا پاس ہونا چاہیے. دین سے دور لے جانے والے لوگ ہمدرد بن کر ہی دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بس ہوشیار رہنا چاہیے, اور ان شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے بلکہ ان کے اعتراض ان پر الٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, نہ یہ کہ متاثر ہو جائیں. ان لوگوں کو بتائیں کہ تم کیا اعتراض کرتے ہو اسلام پر. اسلام تو عورت کو جو تحفظ اور آزادی دیتا ہے وہ نہ کسی مذہب میں ہے نہ ہی دنیاوی قاعدے اور قانون میں ہے, اور جس کو تم آزادی کا نام دیتے ہو وہ عورت کے تقدس اور حیا کو ختم کرنے والی ہے. بلکہ ان دنیا داروں میں سے بھی بعض لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ مرد جو عورت کو آزادی اور حقوق کا شور میں چاہتے ہیں یہ ان کے اپنے مفاد اور اپنے غلط جذبات کی تسکین کے لیے ہے, ان کو عورت سے کوئی ہمدردی نہیں. کئی کالمنسٹ نے اخباروں میں لکھا ہے, بلکہ ایک نے تو کھل کے لکھا ہے. بس ان کے جذبات کی تسکین کے لیے, نہ کہ عورت کو کچھ دینے کے لیے. عورت کے مفاد کے لیے باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بس بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. احمدی عورت خوش قسمت ہے کہ اس نے اس زمانے کے امام کو مانا ہے جنہوں نے ہمیں ہر معاملے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کو نکھار کر دکھا دیا ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی. مختصر الفاظ میں فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں. بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے, فرمایا کہ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. اس طرح کہ گویا کسی کو زندہ دفنا دیا. چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے. انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں. فرمایا انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں. اگر انہی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ بس بڑی وضاحت سے اس ارشاد میں فرما دیا کہ دونوں حقوق کے لحاظ سے دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں۔ وہ کتنی بڑی بات فرمائی ہے آپ نے یہ، کہ عورت کے حق میں اگر مرد سے تعلقات اگر صحیح نہیں ہیں عورت کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ سے صلح بھی ممکن نہیں ہے پھر۔ بس مرد تو مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی عورت کے حق ادا کرے۔ جو پہلے میں نے آیت پیش کی تھی اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورت اور مرد دماغ، جذبات، احساسات اور حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اور نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح کے شروع میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور یہ پڑھ کر مرد کے ذہن کو بھی صاف کر دیا کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بڑائی ہے تو اسے نکال دو، اور عورت کو بھی تسلی دلا دی کہ تمہارے حقوق کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح حقوق ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے، جس سے مومن کو ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے۔ جس کا ایمان ہی کمزور ہے، مومن نہیں، اس کی تو بات اور ہے۔ اگر کوئی حقیقی مومن ہے تو پھر اس کو بہرحال خوفزدہ رہنا چاہیے۔ ایک حقیقی دوست کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا رشتہ پیدا کرو۔ اس آزاد معاشرے میں کہنے کو تو دوستی کر کے ایک دوسرے کو سمجھ کر رشتے ہوتے ہیں۔ شادی کے شروع میں لڑکا لڑکی، مرد عورت دوستی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے اچھے دوست ہیں، اور آخر اس کا نتیجہ یہاں نکلتا ہے کہ اس دوستی کا کہ رشتے بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد اکثریت کی یہ دوستی ختم ہو جاتی ہے اور پھر علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے۔ بس یہ کہنا بھی غلط ہے کہ پسند کی شادی اور پہلے سے تعلق بنا کر کی جانے والی شادی دیر پا ہے۔ ان کے اپنا اعداد و شمار جو ہے، یہاں کا ڈیٹا جو ہے، وہ یہ اس کی نفی کرتی ہے کہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے رشتے ہوئے ہیں وہ زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ اگر انسان حقیقی مومن اور مومنہ ہے تو ایک دوسرے کو شروع میں نہ جانتے ہوں تب بھی خدا تعالیٰ کی خاطر اس رشتے کو دونوں ایسا نبھاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا ہو۔ تاہم یہ بات بھی واضح ہو کہ یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ کے کہنے پر ضرور رشتہ کر لے لڑکی۔ اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر اسلام سے پہلے کی تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ والدین جہاں چاہتے عورت کی شادی کر دیتے، بلکہ اب بھی بعض غیر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کرنے پر لڑکی پر زور ڈالتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو یہاں ان ترقی یافتہ ممالک میں آ کر بھی اس قسم کی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں کہ ہماری مرضی سے ہماری برادری میں اور ہمارے خاندان میں شادی ہوگی، نہیں تو لڑکی کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ماں باپ صرف دعا کر کے، اصل طریقہ تو یہ ہے کہ ماں باپ دعا کر کے اپنی پسند کا اظہار کریں، لیکن زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو واضح ہو یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو اپنی مرضی ٹھونستے ہیں۔ اسلام کی تعلیم کا تو کوئی قصور نہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی شادی ہو تو وہ باطل ہے، غلط ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے اور اسلام نے عورت کو دیا ہے، جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔
پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں، اور اس لحاظ سے مرد کی بہت سی باتوں کی عورت گواہ ہوتی ہے۔ پھر عورت بڑی گہری نظر سے اپنے خاوند کو دیکھتی ہے کہ اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اور اگر مرد اپنے فرائض اور حقوق جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، جو بیوی کے حقوق ہیں انہیں اسلامی تعلیم کے مطابق ادا نہیں کر رہا، تو ایک دن بیوی پھر اس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور ایسے بگڑے ہوئے خاوند کو کہہ سکتی ہے اور کہے گی، اور وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو پھر مجھے سمجھانا۔ بس عموماً گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد بھی یہیں سے پڑتی ہے، جب مرد جابر حاکم کی طرح اپنے گھر کو چلانا چاہتا ہے اور حقوق ادا نہیں کرتا، تو اسے بیوی کے اعتراضوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بس عورت کے ایک بیوی کے حق کو قائم کرنے کے لیے اور گھر میں امن کی فضا پیدا کرنے اور قائم رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنہرا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ کتنے بڑے حق ہیں جو عورت کو دیے۔ پھر اسلام نے عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے، اس پہ بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں خاص طور پر ایشین یا پاکستانی یا ہندوستانی معاشرے میں اس بات پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے بیوی کی اپنے سسرال سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انبن رہتی ہے، جو بڑھتے بڑھتے پھر خاوند بیوی کے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور علیحدگی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ علیحدہ گھر کی خواہش کرے، اور انتہائی مجبوری کے علاوہ مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ لڑکی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ضرور سسرال میں رہے، اگر وسائل ایسے ہیں تو پھر علیحدہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں وسائل تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی حالات بہتر ہوں علیحدہ ہو جائے۔ پھر عورت کا حق مہر مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی کوئی جائیداد ہو، اس کے اپنے پاس کوئی رقم ہو، اس کی وہ آپ وارث ہو اور مکمل مالک ہو۔ جائیداد میں اسے حصہ دیا گیا ہے۔ آج کی نام نہاد دنیا میں جائیداد اور وراثت کا حق دیا گیا ہے، لیکن یہ صرف 100-150 سال پہلے آہستہ آہستہ ملا ہے، جو کہ اسلام نے 1500 سال پہلے دے دیا تھا۔ بلکہ پہلے تو یہاں یہ رواج تھا کہ شادی کے بعد عورت کی جائیداد اس کی جائیداد نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اگر عورت کو کسی ذریعے سے جائیداد کو مل جاتی تھی یا اس نے کسی ذریعے سے پیدا کر لی اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو شادی ہو گئی تو پھر اس کی جائیداد سمجھی نہیں جاتی تھی، اور بعض لوگ تو صاحب جائیداد عورت سے شادی کر کے اس کی جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے۔ شادی کے بعد وہ جائیداد عورت کی خاوند کی طرف چلی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے ابتدا میں ہی عورت کی جائیداد کو اس کی ذاتی ملکیت قرار دے کر اسے اتنی آزادی دے دی کہ صحابہ کو اس زمانے میں شبہ پڑ گیا کہ مرد کی یہ بھی کوئی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کی جائیداد میں سے عورت کی مرضی سے بھی کچھ خرچ کر لے یا لے لے۔ اگر عورت دے بھی تو تب بھی نہیں لینا۔ اس حد تک صحابہ محتاط ہو گئے تھے۔ صحابہ اس وقت تک اس سے بچتے رہے
جب تک کہ اسلام کی تعلیم میں یہ حکم نہیں آ گیا کہ تم عورت کی طرف سے خوشی سے دیا ہوا تحفہ لے بھی سکتے ہو اور اپنے اوپر خرچ بھی کر سکتے ہو. اگر عورت خوشی سے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لے لو، اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں. پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا اور تاکید فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، غریب عورت تھی، اور کھانے کے لیے کچھ مانگا. اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، ایک اس نے اپنے دائیں طرف بٹھا لی، ایک بائیں طرف بٹھا لی. حضرت عائشہ کے پاس اس وقت سوائے ایک کھجور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کھجور اسے دے دی. اس عورت نے منہ میں ڈال کر کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا ایک کو دے دیا اور آدھا دوسری کو، اور خود بھوکی رہی. جہاں اس سے ماں کی قربانی کا پتہ لگتا ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت بات بیان فرمائی اس کے اس عمل سے. جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی تعلیم اور ان کو تعلیم دلوائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اس عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ ملازمت کرنی ہے. اگلی نسل کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے بھی عورت کی تعلیم ضروری ہے. کسی کا خاص پیشہ اور ہنر کو سیکھ کر اس میں کام کرنا اور ملازمت کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن عورت اگر اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو یہ اسے جنت کی خوشخبری دیتی ہے، جس کا ایک دوسری حدیث میں یوں ذکر آیا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی اولاد کی اعلیٰ تربیت اور تعلیم صرف ماؤں کو جنت میں نہیں لے جاتی بلکہ بچوں کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے جو مرد کو نہیں دیا گیا، عورت کو دیا گیا، بلکہ عورت کی عزت کو اس سے ہی بڑھ کر بیان کیا گیا ہے. بس نیک عورت، مومنہ عورت ایسی ہے جو مردوں سے کئی قدم آگے ہو سکتی ہے. اور جس قوم کی عورتیں نیکی میں آگے ہوں، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تعلیم کی روشنی میں تربیت کرنے والی ہوں، تو پھر اگلی نسلیں جن میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی ایسی نکلیں گی جو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی ہوں گی، بڑھنے والی ہوں گی. اسلام نے بعض حالات میں طبیعتیں نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شادی کے رشتے کو ختم کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس حق کا استعمال بھی دونوں کو برابر دیا ہے، مرد کو طلاق کی صورت میں، عورت کو خلا کی صورت میں. اور مرد کو یہ حکم ہے کہ اس حق کو استعمال کرنے کی صورت میں یہ بات مد نظر رہے کہ عورت پر زیادتی نہ ہو. اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دیتا ہے. طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق قطعی فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ مردوں کی طرف نہیں چاہتی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینے پر مرد پختہ ارادہ کر لے
سو وہ یاد رکھے کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو، فرمایا وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بد دعا کرے تو خدا اس کی یہ دعا سن لے گا. بس اس آیت میں مرد کو اشار کیا گیا ہے کہ طلاق کے فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورت کو طلاق نہ دے دو. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری سنتا اور تمہاری باتیں جانتا ہے تو عورت کی باتیں بھی سنتا ہے اور اس کی حالات کا بھی علم ہے اسے. اور اگر تم ظلم کر کے اسے اپنے سے علیحدہ کر رہے ہو تو عورت اللہ تعالیٰ سے تمہارے اس ظلم کو بدلہ لینے کی دعا کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے. بس یہاں مردوں کو ڈرایا گیا ہے جو طلاق دینے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور عورت کا حق قائم کیا گیا ہے. پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی مرد کو اجازت دے کر عورت کا حق مارا گیا ہے. بات تو یہ ہے کہ یہ بعض حالات میں اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے بھی بعض شرائط رکھی گئی ہیں. اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایک شادی کر کے پھر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں، روز کی خبریں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ بے حیائی اور فحاشی ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بے حیائی کا کہ جب بیوی کو ایسے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اپنے خاوند کے تو نوبت علیحدگی تک آتی ہے، اور یہ اس معاشرے میں عام چیز ہے. اس لیے ان لوگوں کو تو اسلام کی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خود ان کے عمل ایسے ہیں. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا بعض شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اجازت نہیں ہے. اور پھر ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں انصاف کو انتہائی اہم کہا گیا. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کے فرائض اور ہر بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے. خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے. ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تعزیانہ ہمیشہ سر پر رہے تلخ زندگی بسر کر لینی ہزارہ درجہ بہتر ہے. یعنی شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اگر اس کا پتہ ہو انسان کو تو فرمایا کہ ایک شادی بھی شاید نہ کرے اور بغیر شادی کے رہنا پسند کرے انسان اگر وہ صحیح مومن ہے. فرمایا کہ ایک سے زائد شادی کو شریعت نے بطور علاج کے رکھا ہے. جہاں شادی ہے وہاں جو شرائط پوری ہونی ہے وہ بطور علاج ہے. پھر آپ فرماتے ہیں پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر یہ بھی حق قائم کیا ہے اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو. شرائط ہیں گناہ سے بچنا اور شرعی ضرورت کا خیال. تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی قربانی کے لیے کر دے، یعنی جو موجود بیوی ہے اس کے لیے اگر قربانی کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس بات پہ بھی فرمایا کہ اگر بہت اشد مجبوری نہیں ہے جو جائز مجبوری ہے تو پھر
بیوی کی دلداری کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرو اور ایک پہ اکتفا کرو، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ پھر فرمایا دل دکھانا بڑا گناہ ہے، اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشرہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ بس یہاں عورت کے احساسات، جذبات کا بڑا کھول کر ذکر فرماتے ہوئے، ان کے حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مردوں کو نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کر لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا۔ یہ بھی عورت کا حق ہے کہ شادی سے پہلے اس جس سے شادی کر رہے ہیں مرد سے، اس سے عہد لے سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم آئندہ جو بھی حالات ہوں دوسری شادی نہیں کرو گے، اور پھر چاہے جو بھی حالات ہوں مرد پابند ہے کہ نہیں شادی کرے گا۔ بس اس حد تک مرد کو پابند کرنے کا حق دیا گیا۔ پھر مرد کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورت کی ضروریات کا ذمہ دار ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ عورت کا بحیثیت خامد نگران بھی ہے، اور اس لحاظ سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے تمام معاملات دیکھے، گھر کے خرچ پورے کرے، بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت کمانے والی بھی ہے، تب بھی اس کی کمائی پر نظر نہ رکھے، جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا، سوائے اس کے کہ اپنی مرضی سے خرچ کرے عورت، بلکہ خود اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اور جسمانی لحاظ سے بھی مرد کو فضیلت ہے، کہ ہم دنیا میں بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں، طاقت کے لحاظ سے بھی اور اعصاب کے لحاظ سے بھی، اس لیے اس بات کا خیال رکھے کہ اسے جذباتی اور جسمانی تکلیف نہ پہنچائے۔ مرد کو فضیلت اگر دی گئی ہے جسمانی لحاظ سے اور اعصاب کے لحاظ سے، مضبوط اعصاب بنایا ہے بعض معاملات میں، تو پھر یہ بھی فرض اس پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی تکلیف عورت کو نہ دے۔ اگر گھر میں بعض باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر بھی ایسی باتیں نہ کرے یا غصے میں نہ ہاتھ نہ اٹھائے جو عورت کو جذباتی اور یا جسمانی تکلیف ناجائز طور پر پہنچا سکے یا پہنچانے والی ہو۔ جو جسمانی فضیلت ہے یا بیوی کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے مرد۔ تو یہاں اس حوالے میں عورت کا حق قائم کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوام ہے مرد، وہاں عورت کا حق قائم کیا گیا ہے، اور مرد کو اس فضیلت کی وجہ سے اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ اور یہ فضیلت بھی پھر ہر معاملے میں نہیں ہے، یہاں بعض معاملات میں ہے۔ تبھی تو ایک موقع پر ایک صحابیہ کے یہ کہنے پر کہ مرد سب فرائض عبادتوں وغیرہ کے بھی پورے کرتے ہیں، اور لمبی ایک تفصیل بیان کی انہوں نے، اور پھر یہ بھی کیا آخر میں بیان کیا کہ سب سے بڑھ کر جہاد بھی کرتے ہیں، جس کا بہت بڑا ثواب ہے، جبکہ ہم عورتیں اس سے محروم ہیں۔ ہم تو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، قید ہیں، صرف اپنے گھریلو ذمہ داریاں ہی ادا کر سکتی ہیں، اور اولاد کو پالتی ہیں، گھر کی نگرانی کرتی ہیں۔ تو کیا ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے اجر میں مردوں کے برابر شریک نہیں ہیں؟ بعض مجبوریوں کی وجہ سے اگر ہمارے پہ پابندیاں ہیں تو پھر اجر میں تو ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ حضرت سے عرض کیا کہ کیا ہم شریک نہیں ہوں گی اس طرح اجر میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بڑی تعریف کی، اور صحابہ سے فرمایا کہ تم نے دین کے معاملے میں اپنے مسئلے کو اس عمدگی سے بیان کرنے میں اس عورت سے بہتر کسی کی بات سنی ہے؟ صحابہ کو بھی توجہ دلائی کہ دیکھو کیسی خوبصورت بات کی اس عورت نے۔ صحابہ نے عرض کیا
ہم تو کسی عورت سے اتنی گہری سوچ کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، پرانا تربیت تھی، جو پرانے خیالات تھے، اس لیے صحابہ نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ عورت کتنی عقل کی بات کر سکتی ہے۔ بس آپ نے صحابہ سے سوال پوچھ کر ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم عورت کو کم تر سمجھتے ہو، لیکن عورتیں بھی بڑی عقل اور دینی لحاظ سے حکمت کی باتیں کرتی ہیں۔ بس ہر معاملے میں اپنے آپ کو ہی فضیلت نہ دو تم لوگ، عورتیں بھی بعض معاملات میں تمہارے سے زیادہ فضیلت لے جاتی ہیں عقل کی باتیں کرنے میں۔ پھر اس عورت سے فرمایا جو یہ سب معاملہ لے کے آئی تھی، جس نے ایک لمبی تفصیل اپنی باتوں کی گنوائی تھی، کہ تم نے جو باتیں گنوائی ہیں کہ یہ عورتیں ہم کرتی ہیں، اور اگر ایک نیک عورت، گھردار عورت اپنے بچوں اور اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے جو تم نے کہا اسی طرح کرتی ہے، اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے اور اس کے پیچھے بھی کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، وہ مردوں کے برابر ہے اپنے اجر میں، کوئی اجر میں کمی نہیں۔ جس طرح ایک جہاد میں شریک شخص کو اجر مل رہا ہے اور ثواب مل رہا ہے، وہی اجر ایک گھر میں رہنے والی عورت کو ہی مل رہا ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی یہ بات سن کے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ بلند کرتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی، عورتوں کی طرف چلی گئی۔ بس مردوں کو بعض فرائض کی ذمہ داریوں کی وجہ سے فضیلت ہے، نہ کہ عقل جذبات کے لحاظ سے۔ اور اگر مرد وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو وہ گناہ گار بھی ہیں۔ بہرحال اسلام میں عورت کے بہت سے حقوق قائم کیے گئے ہیں، اور ان کے اجر بھی مردوں کے برابر ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کریں اور اسلام کی تعلیم پر عمل کریں۔ اسلام کی تعلیم کو کسی احساس کمتری کی وجہ سے اپنے لیے شرمندگی کا باعث نہ سمجھیں، یا دجال کی چال میں پھنس کر اپنے اوپر ناجائز بوجھ نہ سمجھیں۔ اسلام کا ایک حکم پردے کا بھی ہے۔ کسی نے مجھے لکھا گزشتہ دنوں کہ یہاں ان ممالک میں تو ہمارے ملکوں کے مردوں کی طرح، جس طرح عام ہمارے ایشین مرد ہیں گھور گھور کے دیکھتے ہیں عورتوں کو، یہاں تو گھور کر نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے یہاں اس طرح پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جس طرح اسلام کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں جسے ہم خود اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر غلط تشریح کرتے ہوئے وقت کی ضرورت یا عدم ضرورت کا درجہ دے دیں۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جہاں عورت کو پردہ کرنے اور نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، وہاں پہلے مردوں کو حکم دیا ہے۔ اگر ایک حقیقی اسلامی معاشرہ ہو اور وہاں مرد غض بصر کرے اور غض بصر سے کام لینے والا ہو، تب بھی عورت کو حکم ہے کہ تم بھی نظریں نیچی رکھو اور پردہ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو بازاروں میں بیٹھنے کی صورت میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ بے محابہ اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے، بلکہ یغضوا من ابصارہم پر عمل کر کے نظر کو نیچی رکھنا چاہیے۔ اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ بس یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیونکہ مرد دیکھ نہیں رہے اس لیے پردہ اور حیا دار لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے
کہ اسلامی پردے سے مراد زندہ نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے کہ قید کر کے رکھ دو عورت کو، بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ جب پردہ ہوگا تو ٹھوکر سے بچیں گے۔ فرمایا بد نتائج کو روکنے کے لیے شارع الاسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت ہی نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں۔ پہلے ہی احتیاط کر دی کہ بد نتائج سے تاکہ بچا جائے۔ ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو، لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانس لوگ ہیں تو یاد رکھو وہ چیز ضرور تباہ ہوگی۔ بس جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کسی بھی غلطی اور گناہ کے امکان کے سد باب کے لیے احتیاطی تدابیر بتاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے ہی اپنی عفت اور عزت بچانے والے ہیں۔ اسلام کا ہر حکم اعتدال کا ہے، اس لیے پردے میں غیر ضروری سختی کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے رد فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی پردہ اسلامی پردے سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ عورت جیل خانے کی طرح بند رکھی جاوے۔ قرآن شریف کا مطلب ہے کہ عورتیں ستر کریں، وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ جن عورتوں کو باہر جانے کی ضرورت تمدنی امور کے لیے پڑے ان کو گھر سے باہر نکلنا منع نہیں ہے، وہ بے شک جائیں، لیکن نظر کا پردہ ضروری ہے۔ اس طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ سر کے بال، گال اور تھوڑی کو ڈھانک کر رکھو، اور قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کرو اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کرو، اس کی پابندی کرو۔ آپ نے فرمایا مساوات کے لیے عورتوں کے نیکی کرنے میں تو کوئی تفریق نہیں رکھی گئی، اور نہ ان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نیکی میں مشابہت نہ کریں۔ اسلام نے یہ کب بتایا ہے کہ زنجیر ڈال کر رکھو؟ اسلام شہوات کی بنا کو کاٹتا ہے۔ یورپ، اس میں سب ترقی یافتہ ممالک شامل ہیں، آپ سے مراد ترقی یافتہ ممالک تھے جو نام نہاد ہیں، ان کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس تعلیم کا نتیجہ ہے؟ کیا پردہ داری یا پردہ دری کا؟ بہت سارے معاملات یہاں بھی ہوتے ہیں، اخباروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ یہ پردے کا نتیجہ ہے یا پردہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے؟ اسلام تقوی سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام تقوی سکھانے کے واسطے دنیا میں آیا ہے، بس تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تقوی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر احمدی عورت اور ہر احمدی بچی کو اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ آزادی اور حقوق کے نام پر اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے ان دنیا داروں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، بلکہ دنیا کو عورت کا مقام اور اس کی عزت اور شرف کے بارے میں بتانا آج احمدی عورت اور احمدی بچی کا کام، جس کے لیے بغیر کسی احساس کمتری کے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.